انشاءاللہ اگلے چند ہی لمحوں میں ہماری تلاوت اور ہمارا ٹریننگ سیشن کا شروع ہوگا اور اس کے بعد کچھ انتظامی بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور کوئی سوالات ہوں تو ان کو تحریر کریں. مفتی عفنان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹریننگ سیشن دیں گے اور ہمارے ساتھ سفر میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور وہاں بھی وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ٹریننگ سیشن شروع کرنے کے لیے مفتی عفنان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن کریم سے آغاز فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ صدق اللہ العظیم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ایک اور حج لکھ دیا ہے انشاءاللہ. اس کو اشارہ کر دیں کہ بیٹھے ہو، بہت ٹائم پڑا ہے بعد میں ملنے کے لیے. سو یو ہیو ٹو بی فوکس، کیونکہ اگر آپ فوکس نہیں رہیں گے، اگر ایک ڈسٹربنس کرے گا سارے متاثر ہوں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے میں متاثر ہوں گا، میرا وہ سگنل خراب ہے. تو کیسے ہم کوئی کارپوریٹ ٹریننگ کرتے ہیں، فائنینشیل ٹریننگ کرتے ہیں، لائف اسکل کی ٹریننگ کی ہے. دیٹ از اے ریچول. دس از ناٹ اے ریچول، دس از اے لائف ٹرانسفارمنگ جرنی. زندگی تبدیل کرنے کا ایک سفر ہے. اگر آپ نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں جاؤں گا، حج ادا کروں گا، آ جاؤں گا، آ جاؤں گی، بس حج سر سے اتر گیا الحمدللہ، آپ کو فائدہ پورا نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیے کہ جو وقت اور جو پیسہ آپ نے دیا اس کا بہت تھوڑا وصول کریں گے. اور آپ میں اکثر لوگ تاجر لوگ ہیں، تاجر جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرتا ہے. تو یہاں پر جو آپ دے رہے ہیں پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اصل بات اللہ کا بلاوا ہے جو بار بار نہیں آتا. اس سے بڑی جو سرمایہ آپ صرف کر رہے ہیں وہ آپ کا ٹائم ہے. اور آپ کی محنت اور ٹائم ایسی جگہ پہ لگانا کہ جہاں پہ محنت ٹائم زیادہ لگائیں اور رزلٹ کم لگے، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اس کے بعد سے حج کی ٹریننگز میں تقریباً 2012 سے کرا رہا ہوں اور اللہ موقع دے رہے ہیں. اور یہ جو لاسٹ ڈیکیڈ ہے 10 سال سے میں مستقل کرا رہا ہوں. تو لہٰذا انشاءاللہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں، اور میں اپنے بڑوں سے بھی کنیکٹ ہوں، تو ہم جو بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے. ایک تو جو ہمارا پورا ایک علم ہے، میں 17-18 سال سے علماء کو پڑھا رہا ہوں تفسیر حدیث میں. میری بیسک جو فیلڈ ہے وہ سیرہ اور فقہ ہے، اسلامک لا ہے. لیکن اس میں ہم بڑوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ ساتھ رہیں گے اور ہاتھ پکڑ کر چلیں گے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوتا ہوں ہر سال. اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو کرامت بنایا ہے، یہ بات سمجھ لیں، بلکہ ہر انسان کو کرامت بنایا ہے. کوئی انسان اللہ کی نظر میں بیکار نہیں ہے، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو ہمیں ہر ایک سے لرننگ کرنی ہے، پریپریشن لرننگ. اور یہ جو گروپ ہے آپ کا TMG، جتنے اچھے گروپس ہیں، ان میں جو یہ لوگ اپنے اپنے شعبے میں، اپنی فیلڈ میں بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان میں بہت سارے چھپے ہوئے اللہ والے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بڑے حج، بڑے عمرے، اور جن کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے، ان کی جان سے، ان کے مال سے، ان کے علم سے، کسی طرح. تو اگر آپ، یعنی دس از اے کوآپریٹو ایکسپیرئنس. اگر آپ چاہیں کہ میری بیگم عمارت بن کے رہیں تو آپ وہ نہیں سیکھ سکیں گے. یہاں پر آپ کو لوگوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ملنا ہے، تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو یہ ہنی مون نہیں ہے، یہ ملیشیا کا سفر نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ ویکیشن نہیں ہے. یہ ایک میننگ فل، پرپسفل
قرآن میں اللہ نے ایک مثال دی ہے، انزل من السماء ماء، قرآن بارش کی مثالیں بہت دیتا ہے، تو بارش کا سے مراد قرآن لیتا ہے ہدایت، اور زمین سے مراد لیتا ہے انسان کا دل۔ تو اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل ہوا، فسالت اودیۃ بقدرها، ہر ویلی، ہر دریا، ہر لیک، ہر پیالے نے اپنے حساب سے لیا۔ بارش تو ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن کہیں بارش سے دریا مجھے مار رہے ہیں، کہیں لیکس بھر رہی ہیں، اور کہیں صرف ایک پیالہ بھر رہا ہے۔ تو بارش برابر ہے، آپ پیالہ کتنا بڑا لے کے جاتے ہیں، اللہ کے آگے طلب کتنی بڑی لے کے جاتے ہیں، کتنا بڑا اللہ سے گمان کر کے جاتے ہیں کہ اللہ میں نے ولی اللہ بن کے آنا ہے۔ یاد رکھیں ولی اللہ کے سین نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننا بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، گناہ چھوڑ دیں ولی اللہ بن جائیں گے، بہت آسان ہے۔ آپ یہ نیت کریں اللہ میں نے زندگی کو صحابہ کے طریقے پر لے کے آنا ہے، اللہ میں نے اللہ کے نبی کی ساری سنتوں پر اپنے عمل کر کے آنا ہے، ایمان کو صحابہ والا بنا کر آنا ہے، اللہ میں نے اپنے آپ اور اپنے خاندان کو چینج کر کے نیت سے آنا ہے، دین کی حقیقت اور ایمان کی حقیقت سیکھ کے آنا ہے، آپ آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے، انا عندی ظنی عبدی بی، بندہ جیسا میرے سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ کہے گا کہ اللہ جی مجھے بس مسلمان بنائے رکھ، تو اللہ مسلمان بنائے رکھے۔ بندہ کہے گا 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اللہ ویسا بنا دے۔ کہے گا 5 وقت کا مسجد کا نمازی بنا دے، اللہ ویسا۔ اور وہ کہے گا اللہ اپنا دوست بنا دے، تو اللہ اپنا دوست بنا دے۔ تو یہ ہمیں نیت ہے نا سب، بھائی سب نیت کریں نا، ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ٹرانسفارمیشن از اے پینفل پروسیس، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے پین ہوتی ہے نا۔ آپ اپنی زندگی کو، جو لوگ اپنے باڈی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، پین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غریب سے امیر بننے کا سفر آسان ہے؟ کتنی جان، کتنی محنت، کتنا خون لگتا ہے۔ تو بھائی ایمان کی ٹرانسفارمیشن میں بھی تھوڑی سی مشقت لگے گی، مشقت کے بغیر نہیں آئے گا، اس کے لیے تیار رہیں، پھر راستے آسان ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو ہم نے نیت یہ کرنی ہے، ہم نے تبدیل ہونا ہے، اور تبدیل ہونے کے لیے مشقت کے لیے تیار ہونا ہے۔ وہ ہوتا ہے جمعے کا بیان سننے والا آدمی، ہے نا؟ جمعے کا بیان سنا، جلسہ سن لیا، امام صاحب نے اچھی باتیں کر دی، آپ گھر چلے گئے، اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے جو آدمی اسٹوڈنٹ بن جائے، تو آپ دیکھتے ہیں جو بڑے عالم بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتا ہے، ہمارا جو کچھ بھی بنتا ہے، وہ کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں اسٹوڈنٹ بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹ بننے والے کو طلب زیادہ آتی ہے، وہ آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ بننا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اسٹوڈنٹ بنیں گے، سیکھنے والے بنیں گے۔ سیکھنے کے لیے ضروری ہے ہم یہ طے کر لیں ابھی مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، میں سیکھنے والا ہوں۔ دنیا کی بڑی قوموں میں آپ بھی جانتے ہیں، میں باہر ہی رہتا ہوں، پوری دنیا ایسے ہے، دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ انہوں نے اپنا ایگو مٹایا ہوا ہے۔ 60 سال کا پروفیسر بھی کہتے ہیں میں سیکھنے کو تیار ہوں، تو اللہ کو دیتے ہیں، تو ہم سیکھنے کو تیار ہیں۔ میرا کوئی انا نہیں ہے، مجھے جو سکھانے والا ملے گا 10 سال کا بچہ بھی سکھائے گا، میں سیکھوں گا، سیکھنے کو تیار ہے۔ تو آپ نے اپنے ٹائم کو بیلنس کرنا ہے کہ عبادت کا ٹائم، پرسنل ٹائم، اور سیکھنے کا ٹائم، تعلیم و تعلم کا ٹائم۔ تعلیم و تعلم کے ٹائم کو آپ نے بیکار نہیں سمجھنا یا کم نہیں سمجھنا۔ وہاں پر ایک جذبہ ہوتا ہے نا، آدمی کہتے ہیں میں زیادہ طواف کروں، زیادہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ جب آپ کی گروپ کی طرف سے یا کسی اور جگہ سے آپ کو کوئی پتہ لگا ہے فلاں جگہ ایک سیشن ہو رہا ہے، کوئی بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، یا میری طرح کا چھوٹا بھی آیا ہے، میں نے شاید کام کی بات کر دیں، تو آپ اپنی جو حرم آنے جانے کے ٹائم کو اس کے مطابق سیٹ کریں۔ سیشن نہیں مس کرنا، تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم نہیں مس کرنی۔ ہر گروپ کو یہ کہا جاتا ہے ہر سال کہ بھی آپ اپنی تعلیم، مرد الگ عورتیں الگ، روزانہ کریں گے۔ آپ لوگ کی ملاقاتیں کرائیں گے گروپس کی، انٹروڈکشن ہو گئے نا؟ اپنے گروپ میں فضائل حج کی تعلیم روزانہ کرنی ہے، اپنے باقی دن، باقی ٹائم اس کے مطابق کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق حج کرنا ہے۔ ایک ہے فرض سر سے اتار دیا،
وہ سب کا ہی ہو جاتا ہے، عرفات ہر ایک ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ ہم نے ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حج کیا ہم نے ویسا حج کیا، آپ کے قدم سے قدم ملا کر، جہاں آپ کا پیر جہاں پڑا ہم نے اپنا پیر نہیں رکھنا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی محنت اور مشقت سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سیشن میں ہم بیسکس کریں گے، یہاں سے جانا، عمرہ کرنا، اور حج کو ڈیٹیل میں ہم آج نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک تو ایسے بھول جائے گا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹیل حج کا سیشن جو ہے وہ فائنل 2 days میں ہوتا ہے، جو آپ سارے لوگ تقریباً اکثریت بلکہ غالب اکثریت عزیزیہ میں رہیں گے آخری دنوں میں۔ تو عزیزیہ میں ہمارے سیشنز ہوتے ہیں 5، 6، 6 اور 7، یہ جو 3 دن حج سے پہلے بہت اہم سیشن ہوتے ہیں، اور سب سے پرائم جو سب سے بڑا سیشن ہوتا ہے وہ 7 ذی الحجہ کو حج میں جانے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے پھر کوشش کرنا ہے تیاری کر کے آئیں، آپ کو کتابیں دی گئی ہیں مسائل کی، وہ ضرور پڑھیں، اور آپ جس رکن میں جا رہے ہیں اس رکن سے پہلے اس کتاب کو پڑھیں اور کتاب کو ساتھ رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو آپ کتاب میں ایک نظر دیکھ لیں، فیملی ہے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو بتا دیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، مردوں کو یہ کرنا ہے۔ اب آپ صفا مروہ جا رہے ہیں تو کتاب کو دیکھ لیں تاکہ آپ پوری سنتیں سمجھ لیں۔ آگے بھی بنا عرفات جہاں جہاں جا رہے ہیں اپنی بکس کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہم نے نیت کیا کی ہے، ہم نے سیکھنے والا بن کے جا رہے ہیں، تو وہ بک کو ساتھ رکھیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ کو سنت کے مطابق پڑھتی نہیں ہوگی، اور جتنا آپ بکس کو پڑھیں گے آپ کو FAQs بھی دیے جائیں گے۔ تو ان 7-8 سالوں میں جتنے لوگوں نے جو سوال کیے اس کے ہم نے FAQs بنا دیے، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز، وہ آپ کو دیے جائیں گے، اس کو بھی پڑھ لیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک سوال 50-60-100 دفعہ دوبارہ گھوم کے آتا ہے۔ ہر حاجی صاحب اور بہن کوئی سوال کری ہوگی، مفتی صاحب یہ ہو گیا تو کیا کریں، جوئیں آ گئی تو کیا کریں، بال کو ہاتھ لگا کیا کریں، 4 بال لگے کیا کریں، خوشبو سے ہاتھ دھو لیے صابن سے کیا کریں، ہر ایک بھائی جب دوسرے پوچھ رہے ہیں، ایک گروپ بھی ہوگا آپ کا مسائل کا، تو آپ اسے سیکھ لیں، کتاب میں پڑھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ ان دنوں میں کسی کام کے لیے فارغ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، تو ایک مسائل کا گروپ بھی بنا ہوگا، 1 for male 1 for females۔ اس مسائل کے گروپ میں آپ صرف مسائل پوچھیں گے، کوئی اور بات نہیں کریں گے، ایڈمن ایشوز پہ بات بالکل بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اف یو مینٹین دس ڈسپلن کام اچھا چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ پہلی بات، یہ پہلی والی سلائڈ کیا ہے، غصہ، آرام اور گھر کی فکر یہیں چھوڑ کے جائیں، صحیح؟ You have to be isolated for the purpose، کیونکہ آپ جب ایگزام ہال میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے وہ باقی فکریں نہیں اگر کرے گا تو ایگزام خراب ہو جائے گا اس کو، تو اپنی ساری کچھ مینجمنٹ پہلے ہی کر لیں، چیزیں آگے پیچھے ڈیلیگیٹ کریں، اپنا آفس وہاں سے روز نہ چلائیں، کچھ اللہ پر توکل بھی کریں، کچھ اسباب بھی اپنائیں، لوگوں کو ڈیلیگیٹ کریں کہ بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا، بہت ارجنٹ مسئلہ ہے تو مجھے بتانا پڑنا، مجھے نہیں کروں گا۔ اچھا جی، چند ٹرمینالوجیز ہیں اس کو ہم جلدی جلدی سمجھتے ہیں، یہ ٹرمینالوجیز آپ کو فائدہ دیں گی، ہر علم کی چند بیسک اصطلاحات ہیں، 2 ٹرمینالوجیز آپ کو سمجھنی ہے، ایام حج اور اشہر حج، حج کے دن اور حج کے مہینے دونوں قرآن میں اللہ نے فرمایا حج اشہر معلومات، میں نے آیت کی تلاوت کی سورہ بقرہ کی، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو مہینے کون سے حج کے، اور ایام معدودات اسی رکن میں ہے سورہ بقرہ میں، یہ جو حج کی آیتیں ہیں یہ بھی ہم عزیزیہ میں کریں گے، کون سے حج کے مہینے کون سے، اور حج کی بیت اللہ کے آس پاس کی جیوگرافیکل حدود کیا ہے، میقات کس کو کہتے ہیں اور حدود حرم کس کو کہتے ہیں، یہ 4 اصطلاح۔ حج کے مہینے یہ ہیں ذی القعدہ، شوال اور ذی الحج کے 10 دن، کیا مطلب ان دنوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور یہ ایک طرح سے مقدس مہینے ہیں، رمضان کے بعد سے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن جو ہے حج کے مہینے، تو جب کہا جائے حج کے مہینے تو مراد یہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب آگے ہم حج کے دن، ہمیں اسکرین کو فوکس کن کرنا ہے، دنوں میں حج ہوتا ہے، اس کو صحیح کرنا بار بار، 8، 9، 10، 11، 12 ایزی، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اب ان میں سے ہر دن کی کچھ فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنتیں ہیں, وہ ہم آگے کر لیں گے. آج کے دن میں کیا ہے, 9 اور 10 ان میں سب سے اہم دن ہے. 9 سب سے اہم ہے, پھر 10 سب سے اہم ہے. اس میں کیا کیا ارکان ہے, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, آسان ہے. اچھا مقامات جغرافیکل تھوڑی سی, یہ ہمارے سامنے نقشہ آ گیا دنیا کا. ٹھیک ہے, دنیا کے نقشے میں جو دل ہے وہ مکہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. آج آگے ایک اصطلاح ہے میقات. کیا آپ نے سنا ہوگا کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے چہرے ایسے جو ہر سال والے حاجی ہیں, وہ چہرے مجھے بڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اور میں ان کو دیکھ کے نا میرا بھی ابھی مومنٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ ان کو مبارک کرے. تو یہ میقات اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا, ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ. بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ جو یہ میقاتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حج یا عمرہ کرنے آئے ہیں. کیا مطلب, اگر آپ ان بارڈرز میں سے کسی جگہ سے گزرنا چاہتے ہیں اور ان بارڈر سے گزرتے ہوئے آپ کا ارادہ ہے مکہ آنے کا, تو آپ کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. نہ تم سے توجہ کریں, کیا مطلب, پاکستان والے یہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں سے اگر آپ کو گزر کے یعنی یلو سے ہو کر گرین میں جانے کا ارادہ ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے. یورپ والے یہاں سے آ رہے ہیں تو یورپ والے یہ کٹ کریں گے, اگر ان کا ارادہ یہاں آنے کا ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے. یہ یلو گرین کیوں بنائیں, اس لیے بنائیں کہ فرض کریں کہ آپ یلو سے گزر رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ مکہ جانے کا نہیں ہے بلکہ جدہ میں رکنے کا ہے. اب جدہ یلو کے اندر آتا ہے, لیکن چونکہ ارادہ آپ کا مکہ جانے کا نہیں ہے تو باوجود ہے کہ آپ میقات کراس کر لیں گے, آپ کے اوپر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. سب سے بڑا خوف جو حاجی کا ہوتا ہے وہ دم نکل گیا. ہر چیز میں مفتی صاحب ہاتھ دھو لیے دم تو نہیں پڑ گیا, بال گر گیا دم تو نہیں پڑ گیا, بیوی کو دیکھ لیا دم تو نہیں پڑ گیا, اور جوتا پہن لیا دم تو نہیں پڑ گیا, کپڑے اتار کے شاور لے لیا دم تو نہیں پڑ گیا. نہیں پڑتا اتنا آسانی سے, مشکل سے دم نکلتا ہے. لیکن آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دم پڑنے والی چیزیں کم ہیں. یعنی بات وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منع ہے لیکن ہر منع والی چیز کرنے سے دم فوراً نہیں آتا. ہمارے نبی ہمارے پیغمبر جیسے روزے میں بہت سی چیزیں منع ہے نا, جھوٹ بولنا منع ہے, غیبت کرنا, بہت سی چیزیں, لیکن وہ دم فوراً روزہ ٹوٹتا نہیں ہے فوراً. جی ٹھیک ہو گئی, آگے چلیں. یہ تھوڑی سی حرم میں آگے اب ہم فوکس کرتے جا رہے ہیں. کعبے میں آگے تو یہ کعبہ ہے اور یہ چاروں طرف کعبے سے باہر کے رہتا ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے دوسرا عمرہ کرنے کا. ایک آدمی مکہ میں آ گیا, مکہ میں آپ نے پہلا عمرہ کر لیا, وہ تو ضروری ہے. اس کے بعد عمرے کرنا آپشنل ہے, مرضی کریں مرضی نہ کریں. سوال یہ آتا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ عمرے کرنا افضل ہے, تو اکثر علماء کے نزدیک افضل نہیں ہے. اکثر علماء کے نزدیک مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ عمرے کرنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. یعنی دو آپشن ہے نا, کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے طواف کریں زیادہ, یا آپ ہر دوسرے دن ایک عمرہ کریں. تو جائز دونوں میں, منع نہیں ہے جس کا جو شوق ہے, لیکن افضل کیا ہے کہ آپ مکہ میں رہیں, کیونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ جب مکہ آ جاتے تھے بار بار باہر جا کے عمرہ نہیں کرتے. اس میں خواتین کو شوق زیادہ ہوتا ہے روزانہ عمرہ کرنا, بے روزانہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے, روزانہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, 2-3-4 دن بعد آپ کا دل ہے کہ اللہ کے نبی نے اما عائشہ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تھا, میں ایک دفعہ کر, چلو ایک دفعہ کر. اللہ کے نبی نے حدیبیہ سے عمرہ کیا تھا تو میں ایک دفعہ حدیبیہ سے بھی عمرہ کر لوں, چلو کر لیں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے. عمرے آپ نے عمرہ کر لیا, حلال ہو گئے, گھر کے کپڑوں میں آ گئے. اب اگر آپ کو عمرہ دوبارہ کرنا ہے تو آپ یہ جو یلو ہے اس سے باہر نکلیں گے, یلو سے باہر کسی بھی طرف نکل جائیں گے.
چلے. اچھا کوئی سوال ضروری ہو آپ اپنے نوٹ کر لیں. آج ہم کوشچن آنسر نہیں کر سکیں گے زیادہ, بعد میں کوئی وقت دے دوں گا 5 منٹ, ورنہ بعد میں کھانے پہ بات کر لیں گے, زیادہ دیر نہیں ہونا ان شاء اللہ. یہ تھوڑی سی مکہ کیا ہے, کون سا دروازہ کہاں ہے, رکن وغیرہ. یہ حجر اسود, حجر اسود یہ جگہ ہے اور ملتزم یہ جگہ ہے. لیکن بہت سارے علماء کے نزدیک ملتزم یہ بھی ہے, یعنی کعبے کی پوری چوکھٹ سے لے کر حجر اسود تک یہ پورا ملتزم ہے. ملتزم کا مطلب چمٹنے کی جگہ. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیا کرتے تھے تو طواف ختم کر کے آپ جایا کرتے تھے ملتزم پر, اپنا سینہ اور گال ایسے سینہ پورا لگایا, ہاتھ لگائے گال ایسے کعبے کی دیوار سے لگا کر آپ دعا کیا. لیکن یاد رکھیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے, ایک مستحب ہے, نفل ہے. کسی نے ساری زندگی نہیں لیا تو اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کسی مسلمان کو, کسی انسان کو تکلیف دینا حرام ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ نفل کام کرنے کے لیے کسی کو تکلیف یا انکنوینئنس دینا جائز نہیں ہے. نفل کام کرنے کے لیے, بلکہ سنت کے لیے بھی, سنت کے لیے بھی کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی جماعت نکلتی ہے, آپ نے گاڑی غلط کھڑی کر دی بچوں کی بات جا رہی ہے, یا آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا, جماعت نکل جاتی ہے آپ کی, لیکن آپ کو گاڑی غلط کرنا جائز نہیں تھا, کسی کو تکلیف ہوتی اس سے. تو یہ اس لیے حجر اسود کا بوسہ تو بھائی اب چھوڑ ہی نہیں. کبھی موقع مل گیا, میں نے زندگی بچپن میں بہت لیے, ابھی 7-8-10 سال سے مجھے یاد ہے نہیں لیا, حالانکہ اللہ بار بار جاتا ہے. کوئی کمی ہے, ہمارے بڑے بڑے علماء اکابر نہیں لیتے. تکلیف آپ کو بھی تکلیف ہوگی, لوگوں کو چھوڑ دیں. بالا آپ دیکھ رہے کہ شوق ہو رہے اتنے سارے لوگ تھکے کے لینے میں چھوڑ دیں. تو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ بڑی اصولی بات فرماتے ہیں, اس کو لکھ کے اپنے بار رکھ لیں. حضرت فرماتے ہیں دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین اتباع کا نام ہے. جب اللہ نے کہا زہر اپنے وقت پہ, مغرب اپنے وقت پہ پڑھو, اپنے وقت پہ کہا مغرب نہیں پڑھو, آپ بولو میری تو طبیعت ہے نہیں پڑھو. اللہ نے جب کہا تھا عورت کو چہرہ ڈھانپنا ہے تو ڈھانپنا ہے, جب کہا نہیں ڈھانپنا تو نہیں ڈھانپنا. کوئی کہتی خاتون کہتی میری تو طبیعت بن گئی ہے, میری طبیعت شریف ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کر دینا ہے, اللہ کا جہاں حکم چاہو میرے کیسے کر دیں. بعد نے کہا تھا جہاں گرما دیا وہاں گرما گئے, جہاں نرما دیا وہاں نرما گئے. اللہ نے جہاں کہا نرم ہو جاؤ نرم ہو گئے, اللہ نے جہاں کہا گرم ہو جاؤ گرم ہو گئے. اللہ کی بات مان کے چلنا اور یہ پتہ لگنا کہ اللہ کا منشا کیا ہے, سنت کیا ہے, اس میں سے ٹھیک ہے نا. تو ملتزم پہ بندہ مر جا سکتے ہیں, تھوڑی سی محنت کریں, رش کا وقت نہ ہو زیادہ, ذرا دیکھیں, اور وہاں جب قریب پہنچ جائیں تو آہستہ آہستہ آگے ہوتے جائیں. پہنچ گئے نہیں تو پیچھے کھڑے ہو کے دعا کر لیں, کعبے کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کر لیں. اچھا دیکھیں, یہ کوشش کریں نوٹس لیں. میں نے دنیا میں 7-8 سال میں پڑھا, میں نے کہا دنیا کے پڑھے لکھے لوگ تو نوٹس لکھتے ہیں. البتہ اتنا ہے کہ آپ میں سے کوئی حافظ ابن حجر یا ابو ہریرہ ہو, آپ کو ساری باتیں یاد ہو جاتی ہیں اور کیسے یاد کرتے ہیں. اس کی وجہ سے عادت بنائیں, نہیں تو اپنے موبائل کے نوٹس لے لیں, آپ کی نوٹس کے ایپ کے نوٹس, اس کا آپ کو بہت فائدہ رہے گا. خاص طور جب میں کوئی بات اسٹریس کر کے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بہت ضروری ہے, تو آپ کو وہاں جا کے یاد آئے گا کہ اچھا آپ نے تو بتایا تھا یہ نہیں کرنا, کیونکہ ایک آدمی اتنا زیادہ کنزیوم نہیں کر سکتا. تو آگے بھی جب لیکچرز ہوں گے نا تو آپ کوشش کریں نوٹ بک ساتھ رکھیں. اور میں ٹی ایم پی سے بھی درخواست کرتا ہوں مینیجمنٹ سے کہ آپ اپنے لوگوں والی کوئی بھی نوٹ بک سب حاضروں کو دیں نوٹ بک میں, کیونکہ لوگ چونکہ نوٹ بک اس میں لکھے ہیں باتیں, کچھ دعا پتہ لگ گئی, کچھ بات پتہ لگ گئی, کچھ ہدایت پتہ لگ گئی. کسی نے بتایا رش کا ٹائم یہ نہیں ہے, کسی نے آپ کو نیا راستہ بتا دیا, سب لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے جی, اچھا. تو پہلے اگر ہم ترتیب دیکھیں تو پہلے مینا آتا ہے, پھر مزدلفہ آتا ہے, پھر عرفات آتا ہے. تو ہم حج کے 8 تاریخ کو پہلے مینا جائیں گے, پھر مزدلفہ نہیں جائیں گے, راستے میں اس کو اسکپ کر کے عرفات جائیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو عرفات سے مزدلفہ اور پھر مینا آئیں گے.
حج عمرہ کے افعال، احرام اس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ احرام کا مطلب ہوتا ہے دو چادریں پہننا۔ تو چادریں پہننا وہ احرام، اس کو احرام نہیں کہتے، وہ احرام کی کنڈیشنز میں ہے، شرائط میں ہے، ٹھیک ہے۔ احرام کا مطلب ہے دل میں نیت کرنا کہ میں احرام کا مطلب ہے اصل میں احرام کرنا۔ جیسے آپ یہ روزے کی نیت کرتا ہے تو اپنے اوپر کچھ چیزیں منع کر لیتا ہے، پروہیبٹ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں۔ تو احرام میں جنرلی بہت سارے کام جو جائز ہیں، احرام کا مطلب ہے آپ ان کاموں کو اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں، حرام، ٹھیک ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جو مردوں پر حرام ہے، کچھ وہ ہیں جو عورتوں پر حرام ہے، کچھ دونوں پر ہے۔ اس کے لیے جو ضروری ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہے دل میں۔ جیسے روزے کے لیے دل میں نیت کرتے ہیں، نماز کے لیے میں نے نیت کی کہ میں اپنے آپ کو احرام میں آ رہا ہوں۔ نمبر 2، زبان سے لبیک کہنا، یہ ہے احرام میں۔ تو میں ایک دفعہ لبیک کہوں گا، پھر میں چاہوں گا آپ سارے مرد حضرات اونچی آواز سے، خواتین اپنے اندر ہلکی آواز سے اپنے ساتھ لبیک کو دہرائیں تاکہ ہمارا لبیک پڑھنا درست ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور اس میں جہاں میں وقف کر رہا ہوں وہیں پر وقف کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے، یعنی اسٹاپ کہاں کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو اسٹاپ پر دیکھیے میں نے کاما لگایا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، میں ایک اسٹاپ پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ لبیک اللہم، حاضر میرے اللہ، میں حاضر، حاضر میرے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، حاضر، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، ساری بادشاہی آپ ہی کے لیے ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک۔ یہ عاشقانہ رقص ہے، اس طرح کا مشکل ہو کے عشق میں کسی کی کہتے ہیں، ہر عاشقانہ عبادتیں لاجیکل نہیں ہے۔ تو یہ لبیک آپ نے صحیح کر لینا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ہم دیوانہ وار لبیک پڑھتے تھے اور زور سے پڑھتے تھے، اتنا کہ وادیاں گونجتی تھیں۔ اور آپ نے فرمایا جو لبیک پڑھے گا تو جو درخت، جو پتھر، سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے، چند چیزیں مردوں کے لیے، چند مردوں کے لیے، سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ مردوں کے لیے۔ سلے ہوئے کا مطلب ہے ٹیلرڈ، اٹ ڈز ناٹ مین اسٹچ، اسٹچ منع نہیں ہے، دھاگے کی سلائی منع نہیں ہے۔ جو چیز دنیا میں کوئی بھی لوگ ٹیلرڈ کر کے اپنے جسم میں پہنتے ہیں، کوئی شلوار قمیص پہنتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ٹراؤزر پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، ٹیلرڈ چیز نہیں پہنی، ٹوپی نہیں پہنی، جبہ شلوار پینٹ نہیں پہنی، سمجھ آ رہی ہے؟ بینڈیج لگا سکتے ہیں کیونکہ بینڈیج ٹیلرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پینٹ میں اسٹچنگ ہے، اگر آپ کی پینٹ پہ اسٹچ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی چپل پہ اسٹچ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مردوں کے لیے منع ہے وہ پاؤں کی اوپر والی بیچ والی ہڈی کو چھپانا، یہ منع ہے۔ تو پاؤں کے بیچ میں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، بالکل بیچ میں آپ انگلی لگائیں گے، اس کو کھولا ہونا چاہیے۔ اب چاہے آپ کینچی والی چپل پہنیں، چاہے آپ کیسی سینڈل پہنیں، ٹھیک ہے، اور چاہے تو آپ اسٹرائپ والی چپل پہنیں جس میں یہ کھلا ہو، اور بہتر ہے اس سے اوپر والی جگہ بھی کھلی ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو مردوں کے لیے منع ہے وہ ہے سر کاٹنا، یہ 3 کام مردوں کے لیے منع ہے۔ جو چیز عورتوں کے لیے منع ہے خاص طور پر صرف یہ منع ہے کہ چہرہ ڈھانپنا، بس عورتوں کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ چہرے کا مطلب ہے ماتھا بھی کھلا رکھنا ہے۔ بعض خواتین بہنیں کیا کرتی ہیں، ان کے ماتھے پہ کپڑا آیا ہوتا ہے، تو چہرے کی جتنی جگہ کو وضو میں دھویا جاتا ہے وہ ساری جگہ آپ کو کھلی رکھنی ہے، یعنی بال کی چوٹی سے لے کر نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک آپ کو کھلا رکھنا ہے۔ باقی حجاب کرنا ہے کہ نہیں، حجاب کر سکتے ہیں، بہتر ہے کرنا، یعنی آپ جیسی چادر رکھ رہے ہیں یا ہیٹ رکھ رہے ہیں یا جہاں مرد زیادہ ہے تھوڑا سا جھکا لیا تو یہ اچھی بات ہے، ہم عائشہ یہ کیا کرتے ہیں۔
جو باتیں سب کے لیے منع ہے میں خوشبو لگانا. خوشبو سے مراد اسمیل نہیں ہے. ہر اسمیل خوشبو نہیں ہوتی, ہر اچھی اسمیل میں خوشبو نہیں ہوتی. خوشبو کا مطلب ہے جس کو لوگ فریگرنس سمجھتے ہیں, بطور خوشبو ٹریٹ کرتے ہیں, بطور پرفیوم لگاتے ہیں, اس کو خوشبو کہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ نارمل ٹوتھ پیسٹ سے ہلکی سی خوشبو آتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی صابن سے اسمیل آتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. جو پرفیوم صابن ہے, پرفیوم شاور جیل ہے, پرفیوم شیمپو ہے, پرفیوم ہینڈ واش ہے, پرفیوم کریم ہے, مثال کے طور پہ پیٹرولیم جیلی ہے. پیٹرولیم جیلی لگانا چاہیے, اور مردوں کو خاص طور پہ میں ایڈوائز کروں گا اپنے ساتھ پیٹرولیم جیلی چھوٹی سی رکھیں, آپ کو بہت کام آئے گی. باڈی میں ڈرائنس ہو جاتی ہے, ریشز ہو جاتے ہیں, آپ کو لگانی ہوگی. اسمیل آ رہی ہے لیکن خوشبو نہیں آ رہی ہے. نیویا کریم لگاتے ہیں تو خوشبو ہے, تو یہ خوشبو منع ہے. باقی اگر کسی نے ہاتھ خوشبو والے صابن سے دھو لیے غلطی سے تو دم نہیں ہے, صدقہ ہے. بس تھوڑا سا 15-20 ریال کا صدقہ کرنے کا. ٹھیک ہے. بال کاٹنا خوشبو سب کے لیے منع ہے, ناخن کاٹنا سب کے لیے منع ہے, بال کاٹنا سب کے لیے منع ہے. بال کاٹنا منع ہے, بال کا گرنا منع نہیں ہے. صحیح ہے, بال کاٹنا منع ہے, بال کا گرنا منع نہیں ہے. آپ سمجھا رہی ہیں؟ ایک مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہیں چلے گئے, بڑے دیکھ کر رہے تھے, انہوں نے کہا بھی ہم گوشت نہیں کھائیں گے. تو وہ جو پلیٹ ہانڈی سے کوئی گوشت نکال کے ڈالنے لگا تو وہ بھی آ گئی, تو وہ گرانے لگا ڈالنے, انہوں نے کہا جو خود آ رہے ہیں اس کو آنے دو. اب بعض لوگ ہم جب شروع میں گئے تو ہمیں لوگوں نے اتنا ڈرایا تھا, نیم ملا بھی ہوتے نا بعض نئے نئے کہ بھائی وہ سر پہ ہاتھ نہیں لگانا, بال گر جائے گا. بال گرنا منع نہیں ہے, سر پہ ہاتھ لگانا بھی منع نہیں ہے. ہاں آپ سر پہ داڑھی پہ سر کنگھی نہ کریں, کیونکہ وہ جو کنگھی آپ سر کریں گے تو اس سے گرے گا. اس لیے خواتین کو کہا جاتا ہے چوٹی بنا رہے ہیں اسٹرانگ کر کے, مردوں کو کہا جاتا ہے کنگھی منگھی پہلے ہی کرنے, بعد میں کنگھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. باقی چہرہ چھونا, سر چھونا بھی منع نہیں ہے. اچھا, اسی طرح خواتین, مردوں اور خواتین کے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات منع ہیں. تو تعلقات وہ بھی منع ہیں جو بالکل انٹیمیٹ ہیں, اور آپس میں میاں بیوی کی پیار والی پرائیویٹ باتیں کرنا بھی منع ہے. یہاں میں ایکسپلیسٹ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ایکسپلیسٹ بات کرنا سنت ہے. یعنی میاں بیوی کو وہ خاص باتیں کرنا بھی منع ہے. ایک دوسرے کو ڈیزائر کے ساتھ, سیکشل ڈیزائر کے ساتھ چھونا منع ہے. باقی آپ ان کو رش میں لے جانے کے لیے آپ چھوڑے, ہاتھ پکڑا ہوئے, وہ کوئی منع نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ انسان عبادت کے لیے یکسو ہو جائے. اب یہ حدیث لکھی ہے بخاری کی کہ چونکہ یہ چیزیں منع ہیں تو یہ پہلے کر لینا سنت ہے, چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو. سنت یہ ہے کہ آپ پہلے بال کاٹ لیں, یہ کر لیں, سب کچھ خوشبو لگا لیں, اور بیوی سے خوشبو لگوانا بھی سنت ہے. اب عائشہ نے اللہ کے نبی خوشبو لگائی گی. طواف میں آپ نے کیا کرنا ہے, 7 چکر استلام نیت استقبال کی. بس یہ طواف. تو عمرے کے کتنے رکن ہیں؟ 3. یہ میرے ساتھ یاد کر رہے ہیں فاتحہ کے. عمرے کے کتنے رکن ہیں؟ 3. احرام, طواف, سعی. بس یہ 3 کام کر لیے تو عمرہ آپ کا ہو گیا, اور اس کے بعد آپ نے بال کٹا کے ادا ہو جانا ہے. اب احرام آپ نے سمجھ لیا کہ اس کو کہتے ہیں انٹینشن پلس لبیک. طواف میں کیا ہے, طواف کا جو ضروری کام ہے وہ ہے 7 چکر لگانا, پھر ہے استلام, بسم اللہ اللہ اکبر, پھر ہے نیت و استقبال, یہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ ڈائریکشن ہے. آپ جب پہنچیں ہوٹل میں جائیں تو پہلے ریلیکس ہو جائیں, شاور لینے کا دل ہے شاور لے لیں, نیند آ رہی ہے سو جائیں. جلدی نہ کریں کہ ہم نے جلدی جلدی جانا ہے, بعد میں بہت جلدی کیا ہے. آپ آئیں اس کام کے لیے, مکہ میں ہے نشاط سے چستی سے جا کے اللہ کی خدمت میں آ جائیں, سستی سے نہیں. اسی طرح اگر آپ نے طواف کر لیا اور اب آپ بہت شدید تک گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ سعی فوراً کریں. آپ ریلیکس ہو جائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ کو بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لیں, بہت تھک گئے ہیں ہوٹل چلے جائیں, آرام کر لیں, پھر آگے کر لیں.
4 چکر کر کے بہت تھک گئے تو ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ چلے جائیں اور جا کر بعد میں اپنا پورا کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ طواف میں آپ نے اب طواف میں چند سنتیں ہیں. فرض تو کیا ہے 7 چکر آپ نے لگا لی طواف آپ کا ہو گیا. سنتیں کیا ہیں؟ سنت یہ ہے کہ آپ دنیا کی باتیں نہ کریں. سنت یہ ہے کہ آپ ذکر میں مشغول رہیں. اب کوئی خاص ذکر ہے نہیں، خاص ذکر نہیں ہے. تو کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے کسی بھی چکر کی دعا وہ آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے. سنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چکر کی الگ دعا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بدعت ہے. ہر چکر کی دعا کو خاص سمجھنا غلط ہے. جو بھی دعا کریں، ہاں جو چیز ثابت ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ثابت ہے. اور حجر اسود پہنچنے سے پہلے ہر چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ ثابت ہے. باقی چوتھا کلمہ بھی ثابت ہے بعض حدیث میں اس کی ثابت ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کتابوں میں لکھی دعا کو پڑھتے ہیں آسانی کے لیے کہ ساری دعائیں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت نہ سمجھیں. اسی طرح یہ سنت ہے کہ آپ نیچے دیکھ کے چلیں. اور آج کے زمانے میں یہ فرض ہے کہ آپ کسی کو دھکا نہ دیں، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ ہڑا ہڑی کر کے طواف نہ کریں، آپ زگ زیگ نہ کریں بہت زیادہ، آپ بلا وجہ طواف کے بیچ میں رک نہ جائیں کیونکہ آپ جب رک جاتے ہیں تو پورا طواف متاثر ہوتا ہے. تو طواف کے فلو کو خراب نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا. کعبے میں تکلیف دینا گناہ پڑ جائے گا. جب آپ کا ساتھ کعبے میں آپ پہنچے تو کعبے میں جب نظر پڑے تو دعا سنت ہے. تو راستے میں کھڑا نہیں ہونا، یہ آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. اس پورے سفر میں آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دے گی. راستے میں کھڑا ہونا تکلیف ہے، راستے میں کھڑا ہونا اصول کی خلاف ورزی ہے. مکہ مدینہ کی حکومت نے جو اصول بنائے ہیں ان کی پابندی کر لیا. اعتراض نہیں کرنا کہ شمتے پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں، اتنا لمبا گھما رہے ہیں، ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. بھائی ان کو 200 سال کا تجربہ ہے حج چلانے کا اور وہ اس معاملے میں بہت مخلص ہے اور وہ کراؤڈ مینجمنٹ کی ماڈرن ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. وہ اے آئی کو چلا رہے ہیں، ان کا کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے، پورے علاقے کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہر آدمی کنیکٹڈ ہے فریم ورک سے، ہر پولیس والا وہ سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیوں روکا گیا، آپ کا راستہ کیوں بند کیا گیا. اعتراض نہ کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک طرف کھڑے ہو کر دعا کر لینی ہے. ایک طرف کھڑے ہو کر دعا کر لی جب آپ نے لمبی دعا کریں. یہ وقت ہے جب کعبے میں 12-13 جگہ دعا قبول ہونے کی، گنتے جائیں. میں بول رہا ہوں آپ گنے، مجھے بتائیں کتنے دفعہ ہوئی. احرام میں دعا قبول ہوتی ہے، کعبے کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے، طواف میں دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود میں دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم میں دعا قبول ہوتی ہے. طواف کا جو آخری حصہ ہے حجر اسود سے پہلے وہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. حدیم میں دعا قبول ہوتی ہے، مزاب رحمت کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، زمزم سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ میں دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے ہر چکر کے آخر میں دعا قبول ہوتی ہے، حلق کراتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، بات بتاتے ہوئے. یہ ساری وہ جگہیں ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہیں. تو وہاں پر اسی میں مشغول رہنا ہے. موبائل کو ہوٹل میں چھوڑ جائے تو کمال ہو جائے گا، میں کرتا ہوں بولے نہیں تو اس کو ایروپلین موڈ پہ ڈالیں، سائلنٹ کریں، بند کریں، ضرورت کو نکالیں اور فوکس کریں. اس کے بعد آپ نے طواف شروع کر دینا ہے. تو مردوں کے لیے تو ایکسٹرا سنتیں ہیں. ایک ہے رمل، ایک ہے استوا. میں کر کے دکھا دیتا ہوں. استوا رمل کا استوا کا مطلب ہے آپ کو یہ کرنا خالی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اور رمل کا مطلب ہے آپ کو ایسے کرنا. رمل کا مطلب ہے یوں چلنا، یہ سینہ نکال کے پہلوان جیسے ہوتا ہے نا یہ ایسے. اب جب رش زیادہ ہوگا تو اس کا وقت نہیں ہوگا تو بس آپ پھر ایسے ذرا حالت بنا لیں. اور جب رش نہیں ہے تو آپ ذرا باہر نکل کے باہر طواف کریں اور شروع کے 3 چکروں میں
استوا کرنا ہے یعنی کندھا کھولنا ہے وہ پورے طواف میں کھولنا ہے. جب آپ نے احرام پہنا ہوا ہے تو پورے طواف میں کندھا رائٹ کھولنا ہے مردوں نے, اور جو رمل کرتے ہیں وہ شروع کے 3 چکروں میں کرتے ہیں. صحیح ہے, اس کو آپ یاد رکھیں کہ بھاگنا 3 چکروں میں احرام. اگر 3 چکروں میں آپ رمل کرنا بھول گئے یا نہ کر سکیں تو اب آپ نے اس کو ریپیٹ 4تھے 5ویں چکر میں نہیں کرنا, بس 3 گیا تو کیا. اسی طرح طواف کے علاوہ آپ کو کندھا نہیں کھولنا, یہاں تک کہ طواف کے بیچ میں نماز کا وقت آ جائے تو کندھا بند کر دینا ہے. تمام حالات میں کندھا ڈھانپ کے رکھنا ہے, صرف طواف کے وقت کندھا کھولنا ہے. اب آپ چلے گئے صفا مروہ پہ, تو بسم اللہ اللہ اکبر 9 دفعہ ہوگا. کتنی دفعہ؟ کیسے؟ جب آپ طواف شروع کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر, پھر ہر چکر کے آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر. بھائی تو یہ سنت ہے, کوئی بھول گیا آگے چلا گیا پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ 8. مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں کہیں یا صفا میں پہنچ گئے, دوبارہ کعبے کو دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر کیسے کرتے ہیں؟ 2 ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں, ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں, کعبے کو دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں, سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں. آپ طواف کر رہے ہیں, کعبہ ادھر ہے, بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں. طواف ختم کر کے ملتزم میں موقع ملے تو جائیں, ورنہ آپ طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی, اس کو واجب الطواف کہتے ہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا بہتر ہے, سنت ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے کا مطلب مقام ابراہیم کے پیچھے سے لے کر آخر تک وہ سارا مقام ابراہیم ہے. اس کے بعد آپ کو زمزم پینا ہے, اور زمزم پی کے لمبی دعا کرنی ہے, اور اس کے بعد سائی صفا مروہ پہ چلے جانا ہے. سائی میں بسم اللہ اللہ اکبر ہر چکر پہ نہیں کہنا, بلکہ سائی کی دعائیں کہنی ہیں. کون سی دعائیں ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, قرآن کی آیت, کتاب میں لکھی یاد کر لے گا. اب دو بما بدا اللہ کی دعا پڑھنی ہے. اور صفا مروہ میں پھر کوئی خاص دعا نہیں, صرف 2 جہاں بھاگتے ہیں وہاں دعا ہے, باقی کوئی دعا نہیں. 7 چکر لگانے تو صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ ختم ہوگا. گرین لائٹس کے بیچ میں مردوں کو باندھنا ہے, ہر چکر کے آخر میں رک کے لمبی دعا کی سنت ہے. لمبی دعا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا, یہ لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا. میں کیا کرتا ہوں, دعاؤں کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہوں, پلان کر لیتا ہوں کہ صفا مروہ کے پہلے چکر میں ہفتے نہیں کروں گا, دوسرے چکر میں والدین کے لیے, تیسرے چکر میں بیوی بچے, ایسے 4تھے چکر میں نیبرز مارکیٹ, ایسے آخری چکر میں پوری امت کے لیے. تو پلان کر لیں تو آپ صفا مروہ پورا ہو گیا, ماشاء اللہ, جملہ پورا ہو گیا ہمارا. اب مردوں نے قصر یا حلق, قصر کی مقدار کیا ہے؟ 1 انگلی کے پورا 1/4 سر کے بال آپ کو کاٹنے ہیں, 1/4 سر کے بال, اور ہر بال کتنا کٹے؟ 1 چاول کے دانے کے برابر تقریباً 1/4. اور افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ آپ حلق کرائیں. اب وہ حلق اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, 0 کی مشین سے بھی ہو سکتے ہیں, یہ سب حلق میں آتے ہیں. خواتین نے اپنے 1/4 بال 1 چاول کے دانے کے برابر کاٹنے, بہتر ہے سارے کاٹنے, تو ہاتھ میں چوٹیاں پکڑ کے وہیں پر کاٹنے کی کاٹنے, گند نہ کریں, ڈسٹ بن میں کریں, تو وہاں فری حلق. ہمارا لیے آپ کا عمرہ ماشاء اللہ پورا ہو گیا. اچھا, عمرہ پورا ہونے کے بعد چند باتیں بتا کے حج کا اوور ویو دیتا ہوں, اور ہم یہاں بات ختم کریں گے آج, پھر ڈیٹیل حج وہاں ہوگا اور اچھا ایک ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے ڈیٹیل میں ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پورا حج, پورا عمرہ. وہ آپ کو گروپ نے یا تو بھیج دی ہوگی, آپ کے اس میں آ جائیں گی گروپس میں, اس کو دیکھ لیجیے گا تو فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. اور وہ سنت کے مطابق پورا حج کور کرنے کی کوشش کریں. مکہ میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرتے ہیں, سیکھنا سکھانا زیادہ ہے, اور کوشش کریں کہ زیارات کر سکتے ہیں تو کر لیں, آپ کو پتہ لگ جائے اللہ کے نبی کہاں کیا گئے تھے. سیرت کی کوئی کتاب ساتھ لے جائیں, رحیق المختوم اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. سیرت مصطفیٰ کچھ ہم ساتھ لے جائیں. اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں. اسوہ رسول ایک کتاب ہے, اللہ کے نبی کے شمائل, آپ کی عادات مبارکہ. اسوہ رسول ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب, اردو میں بھی. اللہ کے نبی کی ہیبٹس کو پڑھیں اور اللہ کے نبی کی ہیبٹس ڈیولپ کریں. آپ کھاتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, آپ نے کیا کیا کام کیے, سارے ڈیولپ کریں. مدینہ چلے جائیں گے تو مدینہ جانا سنت ہے. کیا ہے؟ فرض واجب نہیں ہے, لیکن نہ جانا بہت بڑی مہربانی ہے.
पुराने हदीस बताएंगे ना, अरफात तीसरा नहीं, फर्ज नहीं, फर्ज बोले नहीं, वो तवाफ, तवाफ से हज के कितने फर्ज हैं? 3। एहराम वो वही उम्र का भी, अरफात और तवाफ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-हज को अरफा, हज नाम ही अरफा है। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो वाजिब है। 8 क्या है? वाजिब है। और वो की तरतीब से आप याद कर सकते हैं कि वो वाजिब शुरू होते हैं अरफात के दिन से। अरफात में मगरिब तक रहना, काउंट करें, अरफात में मगरिब तक रहना एक वाजिब है, मुज़दलिफ़ा में रहना फजर के बाद दूसरा वाजिब है, रमी करना तीनों दिन की तीसरा वाजिब है, कुर्बानी करना मुतमत्ते के लिए और क़िरान करने वालों के लिए चौथा वाजिब है, इसी तरह सर मुंडाना वाजिब है, और तवाफ़े वदा तक और वाजिब है। तो ये हज के ये वाजिब हो गए, एक रह गया इस वजह से, ये हज के वाजिब है। तो ये आपको वाजिब छूट जाए रिकन्सिलेशन हो सकती है, तब भी दिया जा सकता है। फ़र्ज छूट जाए और छूटता नहीं किसी का हो सकता। ये हमारा सेशन कवर हो गया। हज में लेके क्या जाना है, मैंने जो आयतें तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया हज में अपना सामान लेकर जाओ। बाद लोग सामान नहीं लेके जाते थे, फिर भीख मांगते थे, तो अल्लाह ने उनके रद में कहा है कि सामान लेके जाओ, लेकिन ज़रूरियात की चीज़ लेके जाएं, पूरी कैबिनेट उठा के ना ले जाएं। ज़रूर आप वहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ मिलती है माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ने आगे एक और बात कह दी, फ़इन्न ख़ैर ज़ादि तक़वा। मैं तुम्हें बताऊँ सबसे ज़रूरी सामान क्या है? सबसे ज़रूरी सामान तक़वा है। तक़वा को अपने बैगेज में, हज़रत इधर आ रहे हैं, हज़रत तरफ मेरी खास दरखास्त, हज़रत इधर आ रहे हैं, तक़वा को अपने बैग में लेके जाओ। तो अभी से तक़वा की मशक़, अल्लाह के हुक्म को मानना और गुनाहों को छोड़ना, लोगों का कोई लेन देन है भाई साफ करके जाए, वरना आपका हज बहुत खतरनाक हो जाएगा। जो भी लेन देन है साफ करके जाएं या माफ़ करवा के जाएं, किसी को तकलीफ दी है माफ़ी मांगें, स्पेसिफिक नहीं मांग सकते, जनरल मांग लें कि भाई इंसान है, तकलीफें मिलगी, माफ़ कर दो यार। सबको मना के जाए, इंसानों के हुकूक माफ़ करा के जाए। अल्लाह की कसम माफ़ी नहीं होगी, अल्लाह अपना आप माफ़ करते बंदों को नहीं करता, माफ़ करा के जाए। तक़वा वहाँ जाके इख्तियार नहीं करता, यहाँ से लेके जाना है। और हमारे मुफ्ती रहीम साहब जामिया शरीफ के जो बड़े वो फरमाते हैं कि मैं हाजियों से कहता हूँ कि भाई 3 काम करते हैं हज में। नंबर 1 सब्र, और नंबर 2 सब्र, और नंबर 3 सब्र। अगर आपने सब्र और पेशेंस सीख लिया तो बस आपका हज हो गया। अल्लाह आपका मेरा हज कबूल फरमाए। एक ट्यूटोरियल चलेगा, उसके बाद हयात भाई कुछ अहम हिदायत देंगे, उसके बाद वाह इंशाअल्लाह। तमाम पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट से तकरीबन 4 घंटे पहले पहुंच जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों और आपके लगेज का भी टिकट हो। आप अपने साथ स्कीजी तक का लगेज ले जा सकता है। अगर आपके लगेज का वेट ज़्यादा हो रहा है, फौरी तौर पर उस नुमाइंदे से बात करें, ताकि अगर मुमकिन हो तो आप लगेज के वेट में ऐड करवाया जा सके। मदीना पहुँच कर सेल्फ कस्टम होगी। मदीना है रिसीव करेगा। जाने से पहले कोऑर्डिनेटर का नंबर जरूर हासिल कर लें। आपको सफर मदीना इस शक्ल के जरिए होगा। अगर आपको अपग्रेड जिसमें प्राइवेट कार के जरिए अपने होटल जाना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी है ज़ाती अदायगी के साथ तो सिर्फ रब्ता करें। मदीना होटल में चेक इन का वक्त 6 बजे और चेक आउट दोपहर 12 बजे का है। अगर आप
آپ سب کو سب سے پہلے تو حج مبارک ایڈوانس میں ٹیٹوریل میں میرے خیال سے کچھ ریکارڈنگ یا ویڈیو میں کچھ گیپ آ رہا تھا اور میں نے اس کو رکوا دیا ہے. اس کو میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں اور کمپلیٹ بریف بھی کر دیتا ہوں. اور کچھ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹس تھے جو کہ آپ تک سب تک پہنچانے ضروری ہیں, تو وہ میں نے کہا کہ آپ ٹائملی جو ہے اپڈیٹ کر دیں. سب سے پہلے کہ ہمارا جتنے بھی لوگ کراچی سے ٹریول کر رہے ہیں ان سب کا قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور سب 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کریں. اور اپنے سامان جو بھی لگیج ہے اس میں سب کا میجورٹی کا جو اکانومی کلاس سے ٹریول کر رہے ہیں 30 kg ہے تو 30 kg کے حساب سے ہی اس کو لے کے جائیں. جن کا ٹکٹ میں زیادہ ہو اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. 30 kg میں اپنے ضروری سامان کو پراپرلی پیک کر لیں. ایک چیز کا بہت خیال رکھیں, بہت سارے بڑے حضرات میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ساتھ سگریٹس اور دوسری چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جو کہ کراچی ایئرپورٹ پہ بھی چیک ہوتا ہے اور سعودیہ کے ایئرپورٹ پہ بھی. وہ وہاں پر اس کو نکال کے آپ کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی پورے گروپ کی انویسٹیگیشن کو فردر ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو منع ہے خاص طور سے اس کی احتیاط رکھیں. اپنے ویزے کو ایک دفعہ پھر کراس چیک کر لیں. آپ کے نیم, آپ کی پکچر, آپ کا جو اس میں پاسپورٹ نمبر ہے تو اس کو ضرور ایک دفعہ ویریفائی کر لیں. ہماری ٹیم نے تو کیا ہے مگر آپ لوگ بھی ایک دفعہ ویریفائی کریں. 4 نیکسٹ فلائٹ پہ ٹرانسفر کر دیں تو اس کا جو آپ پرابلمس آئیں گی, جو حیثیت ہوگی وہ آپ ہی لوگوں کو مطلب بیر کرنی پڑے گی. جب ہم لوگ میجورٹی لوگ 90% یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مدینہ جا رہے ہیں. مدینہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے بعد آپ اپنا کسٹم کرا کے لگیج لے کے جب باہر آئیں گے تو لیفٹ سائڈ میں میکڈونلڈس کا ایک کیفے بنا ہوا ہے. میکڈونلڈس کے کیفے میں ہمارا ٹیم ریپرزینٹیو آپ کو ریسیو کریں گے. گروپ کی موومنٹ ہوگی جو کہ بس کے طریقے سے ایک ایک بس میں اندر جو فلائٹ میں اگر 25 لوگ پہنچے ہیں تو 25 لوگ, اگر ایک فلائٹ میں 50 لوگ ہیں تو 50 لوگ موو کریں گے ٹورڈس گوجر. اگر کسی کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہلے سے پری ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں کوآرڈینیٹرز کے ساتھ تو وہ اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں موو کریں گے. مدینہ ہوٹل میں ہم جس ٹائم پہ بھی پہنچے ہیں, کچھ لوگ رات کو صبح 5 بجے, کچھ لوگ صبح 10 بجے, کچھ لوگ دوپہر 3 بجے پہنچ رہے ہیں. مگر کیونکہ بھی حج میں وہاں پر چیک ان ٹائم شام کو 8 بجے کا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم ان سے 6, 7, 8 بجے کے قریب 30 لوگ لے لیں اور آپ کو ہینڈ اوور کریں. اس درمیان تو جو جلدی پہنچتے ہیں تو وہ یا تو لابی میں ویٹ کریں گے یا فریش اپ ہو کے حرم جائیں گے. انشاءاللہ جو اسنیک ٹائم اور اسنیک تو آپ کو پرووائڈ ہو جائیں گے, مگر جو
آفٹر مغرب ہم یہاں پر ڈنر کر کے ہم طواف زیارت کے لیے موو کریں گے گروپ کی بیسس میں. ہمارا طواف زیارت میں آپ کو گروپ کی بس جو ہے ایک اسپاٹ پہ لے کے جائے گی, وہاں پہ ڈراپ کرے گی. اس کو ایک اسپیسیفک 3 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے کا ٹائم اسپینڈ دیا جائے گا کہ آپ سب آرام ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللہ تعالیٰ جی ہمارا یہ حج کا ارادہ قبول فرما دیجیے. اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا حج بنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنا صحیح معنوں میں حاجی بنا دیجیے. اللہ حج کی برکت ہمیں ہمارے خاندان کو اللہ ساری امت کو عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما دیجیے. اللہ قبولیت والا نیکی والا حج عطا فرما دیجیے. اللہ زیادہ خون بہانے والا حج عطا فرما دیجیے. اللہ عاشقانہ حج بنا دیجیے. اللہ اس حج کی برکت سے ہماری زندگی میں خوبصورت انقلاب لے آئیے. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے. اللہ اپنا ولی بنا لیجیے. اللہ حج میں جو ناگہانی مصیبتیں مشقتیں آنے والی ہیں یا آ جاتی ہیں, اللہ ان پر ہمیں صبر کی تیاری کرنے والا بنا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. اللہ کسی مصیبت تکلیف سے بچا دے. جو تکلیف آئے اللہ اس پہ صبر کا دامن تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے حج کے ساتھیوں سے اللہ خوبصورت معاملہ کرنے والا بنا. اللہ ہمیں خدمت والا حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنا. اللہ ہمیں معاف کرنے والا حج عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس وقت ساری امت مسلمہ میں خون بہ رہا ہے. اللہ اس حج کو ساری امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے غزہ کے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد فرما دے. اللہ غزلوں سے ظالموں کے قبضے کو ختم فرما دے. اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما دے. اللہ ہمارے صومالیہ کے, یمن کے بھائی, برما کے بھائی, کشمیر کے بھائی, جہاں جہاں مشکلات ہیں اللہ مشکلات کو فرما. اللہ ایران کو بھی ظالموں سے اللہ نجات عطا فرما دے. اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اللہ اسلامی فلاحی ریاست بنا دے. اللہ تعالیٰ کی آپس کی مشکلات اور مسلمانوں کی آپس کی رنجشوں غموں کو ختم فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں سیکھ کر آ کر سنت کے مطابق حج کرنے والا بنا دے. اللہ جو ہمارے حج میں کسی بھی قسم کا ہماری مدد کرے, ہمارا ساتھ دے, اللہ تعالیٰ جی ان کو بھی ہمارے حج میں پورا ثواب عطا فرما دیجیے. اللہ جن سے جو غلطی ہو جائے وہ غلطی معاف کرنے والا بنا دے. اللہ جو لوگ ہماری خدمت میں معمور ہیں اللہ ہمیں ان سے خوش اسلوبی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن لوگوں نے حج کروانے کی انتظامی ذمہ داری لی ہے اللہ ان کو اپنی یہ ذمہ داری احسن انداز سے, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, احسان کے ساتھ پوری کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمیں مدینہ والی ریاست اور مکہ مدینہ کی زندگی لینے والا بنا دیجیے. اللہ ہماری بہنوں کو اماں عائشہ, اماں خدیجہ کی حیا والی چادر لینے والا بنا دیجیے. اللہ ہمارے مردوں کو اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجیے. اللہ جو مشکلات, تکلیفیں, بیماریاں, حاجتیں, مشکلات, قرض اللہ اس حج کی برکت سے ختم فرما دیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.